خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھ جاؤ، پارٹی میں کسی سے بات نہ کرنا، ورنہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ میر احتشام کی بیوی ان پڑھ جاہل ہے۔ حقارت سے کہتے میر احتشام اپنی امریکن کلائنٹ کی طرف بڑھ گیا، جس سے میٹنگ فکس کرنے میں اسے 1 ماہ لگ گیا تھا۔ میرہا نے نم آنکھوں سے اپنے شوہر کو دیکھا، جس کے لیے صرف اونچا سٹیٹس اہم تھا۔ اگلے ہی لمحے سب پریشان ہوئے، کیونکہ امریکن کلائنٹ کی حالت اورنج جوس پیتے ہی بگڑ گئی تھی۔ سب لوگ مشکوک نظروں سے میر احتشام کو دیکھ رہے تھے۔ میرہا جلدی سے آ کر اس کا چیک اپ کرنے لگی۔ ہٹ جاؤ پیچھے میرہا، کیوں بے عزتی کروا رہی ہو؟ احتشام نے میرہا کو ہٹانا چاہا، لیکن میرہا مینیجر سے بولی، جلدی سے ڈاکٹر کو بلائیے، انہیں شدید قسم کا ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ اس کی بات پر میر احتشام دنگ رہ گیا تھا۔ اگلے ہی لمحے مینیجر نے نوکروں کے ساتھ مل کر اسے گاڑی میں ڈالا تھا اور اسے ہسپتال لے کر بھاگے تھے۔ ارے بھابھی آپ بھی ساتھ جائیے نا، کسی نے میرہا کو پکارا تھا، اور احتشام جو ہڑبڑا کے آگے بڑھ رہا تھا، اس نے میرہا کو ساتھ آنے کو بولا تھا۔ میرہا چپ چاپ اس کی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اگلی گاڑی میں مینیجر مریض کو لے کر جا رہا تھا۔ ہسپتال پہنچتے ہی عملہ پہلے سے تیار کھڑا تھا۔ میر احتشام نے فون کر کے ہسپتال میں بتا دیا تھا کہ ان کا ایک بڑا اسپیشل مریض آ رہا ہے۔ ہسپتال والوں نے میر احتشام کی وجہ سے خوب پروٹوکول دیا تھا۔ مریض ICU میں تھا۔ 1 گھنٹے بعد ڈاکٹر باہر آئے تھے۔ شکر ہے آپ لوگ مریض کو بروقت ہسپتال لے آئے، ورنہ ان کی جان بھی جا سکتی تھی۔ ان کو بہت سخت ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ ڈاکٹر ICU سے نکلا تھا۔ تھوڑی دیر میں ہم ان کو روم میں شفٹ کر دیں گے، پھر آپ ان سے مل لیجئے گا۔ اور تبھی میر احتشام کے ساتھ کھڑی میرہا پر احد کی نظر پڑی تھی۔ ارے ڈاکٹر میرہا کیسی ہیں آپ؟ ڈاکٹر احد میرہا کو پہچان گیا تھا، اور میرہا نے بھی مسکرا کر اس کے سلام کا جواب دیا تھا۔ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ کیسے ہیں ڈاکٹر احد؟ ارے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اور آپ یہاں کیسے؟ وہ ایکچولی میرہا سے مخاطب تھا۔ میری شادی ہو گئی تھی، تو یہ میرے ہسبینڈ ہیں، اس نے میر احتشام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا تھا۔ او اچھا اچھا، مگر آپ یہاں کیسے؟ آپ تو فیصل آباد میں رہتے تھے نا؟ وہ حیرانی سے ڈاکٹر احد سے مخاطب تھی۔ جی میں فیصل آباد میں رہتا تھا، مگر لاسٹ ایئر ہماری فیملی کراچی موو ہو گئی تھی، تو میں بھی ڈگری مکمل کر کے ادھر ہی آ گیا ہوں، اور اب اسی اسپتال میں جاب کر رہا ہوں۔ آپ کیا کر رہی ہیں؟ وہ اب میرا سے پوچھ رہا تھا۔ میں فی الحال تو کچھ بھی نہیں کر رہی، بس کیا مطلب، بس اتنی شاندار ڈگری لے کر آپ بس گھر بیٹھی ہوئی ہیں؟ بہت بری بات ہے ڈاکٹر میرہا۔ او سوری، آپ کیسے ہیں؟ اسے احتشام کا اچانک ہی خیال آیا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ ارے آپ کی بیوی ماشاءاللہ اتنی ٹیلنٹڈ گولڈ میڈلسٹ ہیں، آپ ان کے ٹیلنٹ کو ضائع مت کریں، پلیز ان سے کہیں یہ عوام کی خدمت کریں، ایسے قابل ڈاکٹر کی تو ہمارے ہسپتالوں کو بڑی ضرورت ہے۔ چلو ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بتائیے گا۔ اب تو آپ ہمارے جیجو بھی ہیں۔ وہ میر احتشام سے مصافحہ کرتا چلا گیا تھا، جبکہ میر احتشام میرہا کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ تم ڈاکٹر ہو؟ وہ حیرانی سے میرہا سے پوچھ رہا تھا، اور میرہا نے کچھ نہیں کہا تھا، بس نظریں جھکا لی تھی۔ ڈرائیور سے کہہ کر مجھے گھر بھجوا دے، میں بہت تھک گئی ہوں۔ اور احتشام نے ڈرائیور کے ساتھ میرہا کو گھر بھیج دیا تھا۔ وہ بہت تھک گئی تھی، سیدھی کمرے میں آئی تھی، اس نے اپنا لباس چینج کیا تھا اور سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ تب ہی دروازے پر نوک ہوئی تھی۔ شائستہ بیگم باہر کھڑی تھی۔ میرہا بیٹا تم آئی ہو اور مجھے بتایا بھی نہیں، کیا ہوا ہے؟ احتشام بھی فون نہیں اٹھا رہا، تم بھی فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ میں اتنی پریشان تھی، سب مہمان بھی آہستہ آہستہ چلے گئے۔ کیا ہوا ہے؟ وہ گورا ٹھیک تو ہے نا، بچ تو جائے گا؟ احتشام نے بھی الٹے الٹے پنگے لے رکھے ہیں۔ کیا ضرورت تھی ان لوگوں کو یہاں بلانے کی؟ اگر میٹنگ ہی کرنی تھی تو وہاں جا کر لندن میں خود کر لیتا۔ عجیب پاگل لڑکا ہے۔ اچھا بتاؤ اب وہ کیسا ہے؟ اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ جی اب تو وہ بالکل ٹھیک ہے، ہارٹ اٹیک آیا ہے، مگر ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ احتشام کی میٹنگ بھی کامیاب رہے گی۔ جتنا ہم اس گورے کو پروٹوکول دے رہے ہیں بنتا تو ہے، وہ ان کو تسلی دیتی بولی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم بھی سو جاؤ، بلا وجہ تمہیں پریشان کر دیا۔ بس احتشام فون ہی نہیں اٹھا رہا تھا۔ جی وہ کافی پریشان ہے، تو اسی لیے، اور اب ٹھیک ہے سب، آپ بھی جا کر سو جائیں۔ اور شائستہ بیگم اپنے کمرے میں جا کر سو گئی تھی۔ رات 3 بجے کے قریب میر احتشام گھر آیا تھا۔ اس امریکن کلائنٹ ڈینل کی اچانک طبیعت خرابی نے اس کا دماغ ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ اتنا زیادہ پریشان ہو گیا تھا کہ جس کا حساب ہی نہیں۔
مگر شکر ہے اس کی بیوی کے بروقت بتانے پر اسے اسپتال لے جایا گیا اور اب وہ ٹھیک تھا۔ ڈاکٹرز نے کہہ دیا تھا اگر 5 منٹ بھی لیٹ ہو جاتے تو ڈینل کی بچنا مشکل تھا، اور وہ حیران تھا۔ وہ ڈاکٹر تھی مگر کیسے؟ یہ تو حلیے سے بالکل بھی ڈاکٹر نہیں لگتی تھی۔ ہر وقت بس سادہ سی شلوار قمیض پر بڑا سا دوپٹہ اوڑے رکھتی، جبکہ آج کل کی لڑکیاں ذرا سا پڑھ لکھ جائیں سب سے پہلے ان کا دوپٹہ اترتا ہے۔ یہی وجہ تھی وہ اسے بالکل ان پڑھ اور جاہل سمجھتا تھا، اور یہ ڈاکٹر تھی۔ آج اس سے جھٹکے پر جھٹکے مل رہے تھے، اور اس وقت وہ کمرے میں صوفے پر آڑا ترچھا بیٹھا سوئی ہوئی مرحا کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ خوبصورتی میں تو مرحا کا کوئی ثانی نہیں تھا، مگر یہ میر احتشام تھا جو خوبصورتی کی بنا پر نہیں، انسان کو اس کے ٹیلنٹ کی بنا پر رکھتا تھا۔ اسے روتی دھوتی مرحا جیسی ڈرپوک لڑکی زہر لگتی تھی، اور پہلے دن جب یہ مرحا سے ملا تھا اسے ایک نہایت بدبو سی لڑکی لگ رہی تھی، اور اس کے اس پہلے حلیے سے ہی اسے مرحا سے چڑ ہو گئی تھی۔ احتشام منہ پھٹ تو بلا کا تھا، جو اس کے دل میں ہوتا وہ کہہ دیتا تھا، دل میں نہیں رکھتا تھا، اور اس کی اس بری عادت کی وجہ سے اس نے مرحا کو بہت ہرٹ کیا تھا۔ پچھلے 1 مہینے سے وہ مسلسل اس کو مینٹلی ٹارچر کر رہا تھا، اٹھتے بیٹھتے ایک بات جتا رہا تھا، وہ کہیں سے بھی میر احتشام کے قابل نہیں ہے۔ اس کی ماں نے اس پر خدا ترسی کر کے اس پر تو احسان کر دیا، مگر میر احتشام کی زندگی عذاب بنا دی، اور احتشام نے صاف صاف کہہ دیا تھا وہ اپنی مرضی سے شادی کرے گا، اپنے معیار کی بیوی لے کر آئے گا جو اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل سکے۔ اور آج جیسے ڈاکٹر احد نے مرحا کا تعارف کروایا تھا وہ تو حیران رہ گیا تھا۔ اسے تھوڑی سی شرمندگی بھی ہو رہی تھی کہ یہ اس نے کیا کر دیا، مگر شرمندگی کو اس نے زیادہ خود پر حاوی نہیں کیا تھا۔ آج ڈینل بچ گیا تھا اور وہ اس پر خدا کا شکر ادا کر رہا تھا۔ اس نے ایک لمبا سانس چھوڑا تھا اور اٹھ کر واش روم چلا گیا تھا۔ فریش ہو کر اس نے آرام دہ لباس پہنا تھا، اور سوئی ہوئی مرحا کے برابر آ کر وہ بھی نیند دراز ہو گیا تھا۔ وہ اتنا تھک چکا تھا کہ لیٹتے ہی اسے نیند آ گئی تھی۔ صبح اس کی آنکھ 1 بجے کھلی تھی اور وہ ہڑبڑا کر اٹھا تھا۔ اسے مرحا پر بہت غصہ آیا تھا جس نے اسے جگایا ہی نہیں تھا۔ اسے ڈینل کو دیکھنے جانا تھا۔ وہ باہر نکلا تھا تبھی مرحا اور شائستہ بیگم باہر سے آ رہی تھیں۔ مما آپ نے مجھے جگایا نہیں، اتنی دیر ہو گئی، میں اتنی دیر تک سوتا رہ گیا۔ ارے بیٹا تم رات لیٹ آئے تو اوپر سے اتنے پریشان تھے تو میں نے مرحا سے کہہ دیا تھا تمہیں مت جگائے، اور میں اور مرحا ابھی تمہارے اس گورے سے مل کر آ رہی ہیں، بالکل ٹھیک ہے، شکر ہے بچ گیا، مجھے تو ڈر تھا کہیں لڑک نہ جائے۔ وہ منہ بناتے بولتی لاؤنج کے صوفے پر آ بیٹھی تھی، اور احتشام نے سکھ کا سانس لیا۔ اچھا پھر کیسا ہے وہ، طبیعت ٹھیک ہے اس کی؟ وہ ماما سے پوچھ رہا تھا، جبکہ شائستہ بیگم نے برا سا منہ بنایا تھا۔ ارے مجھے کیا پتا اس گورے کی، مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، یہ مرحا سے پوچھو، یہی اس سے باتیں کر رہی تھی، اور میں تو حیران رہ گئی، میری بہو انگلش بولنے میں اتنی ایکسپرٹ ہے، ایسے فر انگلش بول رہی تھی۔ مرحا میں بھی تمہاری طرح انگلش بولنا چاہتی ہوں، وہ ہنستے ہوئے مرحا کو دیکھتی بولی تھی، اور مرحا بس جواب میں مسکرا دی تھی۔ اچھا بتاؤ ڈینل کیسا ہے؟ وہ مرحا کی طرف مڑا تھا۔ ٹھیک ہے، میری ڈاکٹر احد سے بات ہوئی تھی، ڈاکٹر احد کہہ رہے تھے وہ 2 دن میں اسے ڈسچارج کر دیں گے۔ اچھا تو اس کے لیے ناشتہ وغیرہ لے کر گئے تھے تم لوگ؟ اور مرحا نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ اسے ہارٹ اٹیک آیا ہے، ابھی 2 دن تک ڈاکٹر اسے کچھ بھی نہیں کھانے کو دیں گے، اور احتشام شرمندہ سا ہو گیا تھا۔ اچھا مجھے اس کا پتہ نہیں تھا، چلیں مجھے تو ناشتہ دیں، پھر میں بھی جاتا ہوں اس کے پاس۔ عجیب مصیبت میں پھنس گیا ہوں میں اس پروجیکٹ کو یہیں ختم کرنا چاہ رہا ہوں، ابھی سے اتنی پرابلم ہو رہے ہیں، آگے نہ جانے کیا ہوگا۔ اور مرحا حیران ہوئی تھی، پچھلے 10 دن سے وہ اس میٹنگ کے بارے میں دن رات سن کر پک گئی تھی، اور اب یہ کہہ رہا تھا کہ ختم کر دے گا، مگر وہ چپ ہو گئی تھی۔ شائستہ بیگم نے مرحا کی طرف دیکھا تھا۔ مرحا بیٹا اسے بتاؤ، اس طرح خطروں کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لینے سے خطرے ٹل نہیں جاتے بیٹا، بزنس ایسے نہیں ہوتے، ابھی چھوٹی سی پریشانی آئی ہے اور تم ہاتھ پاؤں چھوڑ کر بیٹھ گئے ہو۔ تو ماما کیا کروں، اگر وہ مر جاتا تو سارا الزام مجھ پر آنا تھا، دیکھا نہیں آپ نے وہاں پر لوگ مجھے شک کی نظر سے دیکھ رہے تھے، جیسے اس اورنج جوس میں نے زہر ملا کر دیا ہو اسے۔ وہ جھنجھلایا سا بولا تھا۔ مرحا تم بھی اپنی رائے دو،
کیا اسے یہ پروجیکٹ چھوڑ دینا چاہیے؟ شائستہ بیگم جان بوجھ کر میرا کو ہر بات میں گھسیٹ لیتی تھی۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں مانی جان؟ ویسے ہی کچھ بولو تو صحیح، تمہاری کیا رائے ہے؟ اتنی پڑھی لکھی ہو، میرا تو بیٹا بالکل بدھو ہے۔ وہ بیٹے کے سر پر چپت مار کے بولی تھی، جس پر احتشام نے مما کو گھورا تھا۔ جی جی، اتنی بڑی امپائر کا مالک بدو ہے؟ چھوڑو تم، تو انہوں نے ناک سے مکھی اڑائی تھی۔ بولو میرا بیٹا، تمہاری کیا رائے ہے؟ وہ صرف اپنے ووٹ زیادہ کروانا چاہتی تھی۔ میرے خیال میں تو اس پروجیکٹ کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اتنی محنت کی ہے، ایک چھوٹی سی پریشانی کی وجہ سے اسے چھوڑا تو نہیں جا سکتا نا۔ وہ ویسے ہی ڈینیل کو ہارٹ اٹیک آپ کی وجہ سے تو نہیں ہوا؟ ڈاکٹر احد نے بتایا ہے مجھے، وہ پہلے سے ہارٹ پیشنٹ ہیں۔ اب اس میں آپ کا قصور نہیں ہے، بلکہ وہ ڈینیل تو خوش ہو رہا تھا آپ کے لیے۔ اب مجھے نہیں لگتا کہ وہ آپ سے ناراض ہوگا، اور آپ کی میٹنگ بھی ڈن ہے۔ چلے میں آپ کے لیے ناشتہ لگاتی ہوں۔ وہ اٹھ گئی تھی، اس نے ناشتہ ٹیبل پر لگا دیا تھا اور وہ ناشتہ کر کے گھر سے نکل گیا تھا۔ ڈینیل سچ میں بہت خوش تھا، جس طرح ان لوگوں نے اس کا خیال رکھا تھا، اتنا پروٹوکول دیا تھا، اور ان سب کا دل سے شکر گزار تھا۔ اور اس نے یہ پروجیکٹ سائن کر کے احتشام کو دے دیا تھا۔ یہ پروجیکٹ احتشام کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی تھی، اور وہ بہت خوش تھا۔ ڈینیل نے جانے سے پہلے مرحا اور احتشام کو وہاں امریکہ میں اس کے پاس آنے کے بہت اصرار کیا تھا، اور احتشام نے وعدہ کیا تھا کہ وہ جلدی وہاں سے اس سے ملنے آئیں گے۔ مرحا کی ماں فرحت بیگم نے محبت کی شادی کی تھی، اور اس محبت کی ان کو بہت بڑی قربانی دینی پڑی تھی، کیونکہ فرحت بیگم کے بابا نے اس سے ہر طرح کا تعلق ختم کر لیا تھا۔ فرحت بیگم کا ایک ہی بھائی تھا، میر آصف، اور میر آصف کی بیوی شائستہ بیگم کا فرحت بیگم کے ساتھ بہت پیارا تعلق تھا۔ نند بھابھی کی آپس میں بہت دوستی تھی۔ فرحت نند نے 2 سال احتشام پر جان چھڑکتی تھی۔ ان کا گھر ایک محبت کا گہوارہ تھا۔ انہی دنوں فرحت کو عادل سے محبت ہو گئی تھی۔ عادل اس کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ وہ ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا تھا، اور فرحت کے بابا میر ارشد کو بالکل بھی غریب لوگ پسند نہیں تھے۔ وہ فرحت کی شادی کہیں اونچے خاندان میں کرنا چاہتا تھا، مگر فرحت کی ایک ضد تھی کہ وہ شادی کرے گی تو عادل سے، ورنہ کسی سے نہیں کرے گی۔ جبکہ فرحت کے بابا نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ عادل کو بھول جائے۔ انہوں نے فرحت کا رشتہ کسی اور جگہ طے کر دیا تھا۔ فرحت نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا۔ شائستہ بیگم سے اس کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ فرحت سے اس کے بابا اور بھائی نے فون بھی چھین لیا تھا۔ اب اس کا عادل کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں تھا۔ پچھلے 2 دن سے فرحت نے کچھ نہیں کھایا تھا، وہ بھوکی پیاسی بیٹھی تھی۔ شائستہ بیگم نے اس کی ہزاروں منتیں کی تھیں، مگر اس نے ایک نوالہ تک نہیں لیا تھا۔ بھابھی مجھے کھانا نہیں کھانا، جب مجھے مرنا ہی ہے تو اچھا ہے بھوک سے مر جاؤں۔ میں عادل کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی۔ وہ بری طرح رو رہی تھی، اور یہی پر شائستہ کا فرحت کے لیے دل پگھل گیا تھا۔ وہ اپنا فون لے کر آئی تھی۔ تم عادل سے کہو کہ وہ تمہیں لے جائے۔ کیا مطلب بھابھی؟ میں سمجھی نہیں۔ میرا وہی مطلب ہے جو تم سمجھ کر بھی نہیں سمجھنا چاہ رہی۔ اگر عادل سے محبت کرتی ہو اور وہ تم سے محبت کرتا ہے تو بھاگ جاؤ، ایک یہی حل ہے، ورنہ جہاں بابا کہہ رہے ہیں وہیں شادی کر لو۔ اور فرحت حیرانی سے اپنی بھابھی کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کو پتا ہے نا اس کا کیا مطلب ہے؟ بابا اور بھائی آپ کو جان سے مار دیں گے۔ اور وہ مجھے کیوں ماریں گے؟ بس تم عادل کو لے کر یہاں سے کہیں دور چلی جانا، ان کے ہاتھ مت آنا۔ یہ تم دونوں کو ڈھونڈنے کی پوری کوشش کریں گے، مگر تم عادل سے کہنا وہ تمہیں ایسی جگہ لے جائے کہ یہ لوگ وہاں تک پہنچ نہ سکیں۔ شائستہ بیگم نے اپنا فون اس کو دیا، اور فرحت نے جھٹ سے عادل کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ عادل کا نمبر اسے زبانی آتا تھا۔ عادل، میں بات کر رہی ہوں فرحت۔ فری میں تمہیں کب سے کالز کر رہا ہوں، تمہارا فون بند ہے۔ عادل بابا نے مجھ سے فون لے لیا ہے، انہوں نے میرا کسی اور جگہ رشتہ طے کر دیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ سے میری شادی نہیں کریں گے۔ وہ رو دی تھی۔ مگر کیوں فری؟ ابھی تو میں تمہارے بابا سے ملا بھی نہیں، انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں، پھر کیسے؟ وہ حیران ہوا تھا۔ میں نے ان کو بتایا تھا کہ تم ایک کلرک کے بیٹے ہو، اور بس یہی پر آ کر بابا نے مجھے جواب دے دیا تھا، وہ کسی غریب فیملی میں میری شادی نہیں کریں گے۔ تو فری اب تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ میں بس یہ جاننا چاہتی ہوں کہ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو۔ میں تو تمہارے لیے جان بھی دے سکتا ہوں۔ تو بس ٹھیک ہے، پھر کل دوپہر کے 2 بجے میرے گھر کے پاس جو پارک ہے وہاں آ جانا، میں آ جاؤں گی۔
وہاں تمہارے پاس ہم دونوں بھاگ جاتے ہیں اور نکاح کر لیتے ہیں۔ ہمارے پاس بس یہی حل ہے۔ اگر تمہیں منظور ہے تو مجھے بتاؤ، وہ دو ٹوک بولی تھی۔ مجھے منظور ہے فری، مگر اس میں بہت خطرہ ہے، اور تم دیکھ لو اگر کوئی مسئلہ نہ ہو۔ مجھے خطرہ نہیں ہے عادل، خطرہ تمہیں ہوگا۔ اگر ہم دونوں ان کو مل گئے تو مجھ سے پہلے بابا آپ کو گولی ماریں گے۔ اب تم بتاؤ۔ فری، میں تو تمہارے لیے گولی بھی کھانے کو تیار ہوں۔ تو بس پھر میں دوپہر کو آ رہا ہوں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ فون بند ہو گیا تھا۔ کیا کہہ رہا ہے وہ؟ شائستہ بیگم نے بے چینی سے پوچھا۔ وہ کل دوپہر آئے گا، مگر مجھے سمجھ نہیں آئی۔ بھابھی، آپ نے کل دوپہر کو کیوں کہا ہے؟ وہ حیرانی سے بولی تھی۔ احتشام کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے نا، کل ہم لوگوں نے ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لی ہوئی ہے۔ وہ تقریباً 1:30 بجے ہم یہاں سے نکل جائیں گے، تو تمہارے پاس کافی ٹائم ہوگا، اور اس طرح تمہارے بھائی کو مجھ پر شک بھی نہیں ہوگا۔ تمہارے بھائی کے ساتھ میں نے جانا ہے۔ شائستہ بیگم نے اپنے پاس سے کافی نقدی اور زیورات فرحت کو دیے تھے، تاکہ مشکل وقت میں اس کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ فرحت کا باہر آنے سب نے منع کر دیا تھا۔ اس کو کمرے میں ہی ناشتہ اور کھانا دے دیا جاتا تھا۔ 12 بج گئے تھے، فرحت کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ اس پر شائستہ نے اسے ڈانٹا بھی تھا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے بھابھی۔ اگر محبت کر لی تو پھر ڈر کیوں رہی ہو؟ ہمت سے کام لو۔ ابھی سے ڈر جاؤ گی تو آگے کیا کرو گی؟ ابھی تو تم نے یہاں سے اکیلے نکلنا ہے۔ فرحت نے اپنے کمرے میں ساری پیکنگ کی تھی، اس کا بیگ ریڈی تھا۔ 1 بجے شائستہ نے اپنے شوہر کو کال کی تھی۔ آصف، آپ کدھر ہیں؟ آپ کو پتہ ہے آج احتشام ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے۔ ہاں ہاں شائستہ، میں آ رہا ہوں، تم بس تیار رہنا۔ میں جیسے ہی ہارن دوں تم باہر آ جانا۔ میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، ہم پہلے ہی بہت لیٹ ہو گئے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ ڈاکٹر چلا جائے اور احتشام کا چیک اپ رہ جائے۔ جی جی، آپ ہارن دیجیے گا، میں آ جاؤں گی۔ اور جیسے ہی آصف آیا، شائستہ فرحت کے گلے ملی تھی۔ فرحت رو رہی تھی۔ ہمت کرو فرحت، اور میرا نمبر یاد رکھنا، میں تمہارے لیے جو بھی ہو سکا کروں گی۔ بس تم پریشان مت ہونا، میں آپ کے نمبر پر ہی نہیں، لینڈ لائن پر کال کروں گی۔ چلو ٹھیک ہے، تم لینڈ لائن پر کال کیا کرنا، مگر مجھے اپنی خیریت سے آگاہ کرتی رہنا، میں تمہارے لیے فکر مند رہوں گی۔ شائستہ نے اس کا ماتھا چوما تھا، اور فرحت نے اپنی ماں جیسی بھابھی کے ہاتھ چومے تھے، اور پھر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ شائستہ اپنے بیٹے احتشام کو لے کر گھر سے باہر نکلی تھی، اور شوہر کے ساتھ وہ ہسپتال چلی گئی تھی۔ پیچھے فرحت نے اپنا سامان نکالا اور گھر کے پچھلے دروازے سے وہ نکل آئی تھی۔ ایک گلی چھوڑ کر ہی پارک تھا۔ پارک میں عادل اس کا انتظار کر رہا تھا۔ عادل گاڑی لے کر آیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ لوگ وہاں سے نکل گئے تھے۔ میر آصف اور شائستہ بیگم کو میر احتشام کا چیک اپ کرواتے تقریباً 4 بج گئے تھے۔ وہ 4 بجے واپس آئے تھے، اور تب ہی ان کے آگے آگے میر راشد صاحب بھی گھر آئے تھے۔ ان کو دیکھ کر شائستہ بیگم کا رنگ اڑا تھا۔ جی ہاں جی، ہو گیا چیک اپ ہمارے شہزادے کا۔ وہ احتشام کو میر آصف کی گود سے لیتے ہوئے اپنی گود میں اٹھا کر بولے تھے۔ جی بابا، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ موسمی بخار ہے، کوئی اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے، سارے ٹیسٹ کلیئر آئے ہیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میر احتشام کو پچھلے 1 ہفتے سے بخار تھا، جو کبھی اتر جاتا، کبھی پھر سے ہو جاتا تھا، اس لیے وہ اسپیشلسٹ کے پاس گئے تھے۔ چلو اچھا ہے، میرے بیٹے کا صدقہ دینا نظر لگ گئی ہوگی۔ تبھی میر راشد صاحب نے اپنی جیب سے نوٹ نکال کر اس کے سر سے وار کے ملازموں میں بانٹتے تھے۔ ادھر آؤ لڑکی، بات سنو۔ انہوں نے ایک ملازمہ کو پاس بلایا تھا۔ جاؤ، جا کر فرحت کو بلا کر لاؤ۔ اور ملازمہ اس کے کمرے میں گئی تھی، جبکہ شائستہ بیگم کا رنگ اڑا تھا، مگر وہ خود کو سنبھالتی میر احتشام کو لے کر کمرے میں چلی گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ملازمہ واپس آئی تھی۔ میر صاحب، فرحت بیگم کمرے میں نہیں ہے۔ کیا مطلب وہ کمرے میں نہیں ہے؟ اور کہاں ہوگی؟ دیکھو باہر لان میں بیٹھی ہوگی۔ اور پھر 2 ملازموں نے مل کر سارا گھر چھان مارا، وہ کہیں نہیں تھی۔ اب ان دونوں باپ بیٹے کا رنگ اڑا تھا، اور وہ خود پاگلوں کی طرح اس کے کمرے میں گئے تھے، مگر وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ میر آصف نے آگے بڑھ کر اس کی الماری کھولی تھی۔ بابا، اس کی الماری سے کپڑے اور سامان غائب ہے، مجھے لگتا ہے وہ بھاگ گئی ہے۔ ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے شام 6 بج گئے تھے، اور عادل و فرحت 3 بجے والی ٹرین پکڑ کر فیصل آباد کے لیے نکل گئے تھے۔ عادل کون تھا، کہاں کا تھا، کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا، نہ ہی ان باپ بیٹے نے فرحت سے جاننے کی کوشش کی تھی۔ فرحت کا موبائل تو کافی دن پہلے ہی میر آصف نے گٹر میں پھنکوا دیا تھا۔ اب ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ وہ کہاں سے عادل کو ڈھونڈتے؟ رات 2 بج گئے تھے۔
وہ باہر سے خجل ہوتے واپس آئے تھے۔ احتشام کو بیڈ پر سلائے شائستہ بھی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ شوہر کو دیکھ کر وہ کھڑی ہو گئی تھی۔ کچھ پتا چلا کہاں گئی ہے؟ کچھ پتا نہیں چلا، وہ منحوس ماری کدھر دفع ہو گئی ہے۔ آصف اپنی بہن کا نام حقارت سے لیتا بولا تھا۔ تو اب کیا ہوگا؟ وہ پریشانی سے بولی تھی۔ ہونا کیا ہے؟ ہمارے سروں میں اب خاک ڈالے گی، کیا ہوگا؟ بابا نے ان لوگوں کو رشتے سے جواب دے دیا، اور اب لوگ ہنسیں گے ہم پر اور ہم منہ چھپاتے پھریں گے۔ میر ارشد نے فرحت کی پڑھائی کا بہانہ بنا دیا تھا، مگر اس کے بعد بھی کئی سال تک میر ارشد صاحب بیٹی کو ڈھونڈتے رہے تھے۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ فرحت اور عادل کی بوٹیاں کر کے کتوں کو آگے ڈال دیتے۔ فرحت اور عادل فیصل آباد آ گئے تھے۔ یہاں عادل کے دوست کا خالہ زاد رہتا تھا۔ اس نے عادل کے لیے کرائے کے مکان کا انتظام کر دیا تھا۔ عادل اور فرحت نے نکاح کیا تھا اور اس گھر میں شفٹ ہو گئے تھے۔ عادل اور فرحت دونوں ڈاکٹر بن رہے تھے، مگر اچانک بھاگنے سے ان کی ڈاکٹر کی ڈگری وہیں بیچ میں ہی رہ گئی تھی۔ ان کی 2 سالہ محنت بھی ضائع ہو گئی تھی، مگر ان دونوں کو اس ڈگری کی رتی برابر پرواہ نہیں تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ تھے، ان کے لیے یہی بہت تھا۔ فرحت کا بہت دل چاہتا تھا کہ وہ بھابھی سے فون پر بات کرے، مگر اس کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ عادل نے وہاں پاس ہی ایک فیکٹری میں کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ 2 سال تک وہ بار بار گھر ہی بدلتے رہے تھے، کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ کہیں سے اس کے بھائی کو بھنک نہ پڑ جائے۔ 2 سال بعد فرحت امید سے تھی، عادل ہم کب تک بلیوں کی طرح گھر بدلتے رہیں گے؟ ہمیں اپنا کوئی ٹھکانہ بنا لینا چاہیے۔ ایک دوست کے توسط سے عادل نے ایک پوش ایریا میں اپنے لیے ایک گھر کرائے پر لیا تھا، وہاں پر وہ دونوں شفٹ ہو گئے تھے۔ اس گھر کی بیٹھک کو عادل نے دکان کی شکل دے دی تھی، اور عادل نے ایک چھوٹا سا سپر سٹور بنا لیا تھا۔ یوں ان کے دن اچھے ہونے لگے تھے۔ عادل کو اللہ نے بیٹی کی نعمت سے نوازا تھا۔ میرا کا اس دنیا میں آنا ان دونوں کے لیے بڑا ہی مبارک ثابت ہوا تھا۔ عادل کا کاروبار خوب چمک اٹھا تھا۔ فرحت کو اپنے ماں باپ یاد تو آتے تھے، مگر ڈر کے مارے اس نے کبھی کسی کو فون کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اور اب فرحت اور عادل کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، کیونکہ عادل کا کاروبار خوب چمک رہا تھا۔ عادل ہمیشہ کہتا تھا وہ اپنی بیٹی مرحا کو ڈاکٹر بنائے گا۔ مرحا 10 سال کی تھی جب ایک دن اچانک ان کے سپر سٹور میں آگ لگ گئی تھی۔ اس آگ میں ان کے بہت سارے ورکرز کے ساتھ عادل کی بھی موت ہو گئی تھی۔ سب کچھ ختم ہو گیا تھا، کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ ایک طرف چلتا ہوا کاروبار ختم ہو گیا تھا، دوسری طرف فرحت کا جان سے عزیز شوہر بھی اس حادثے کا شکار ہو گیا تھا۔ فرحت بیگم کو تو دورے پڑنے لگے تھے، کیونکہ اتنا بڑا صدمہ سہنا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ ننھی 10 سالہ مرحا اپنی ماں کو اس حال میں دیکھ کر سارا دن روتی رہتی تھی۔ فرحت بیگم کے پاس جتنی بھی جمع پونجی تھی وہ سب لگنے لگ گئی تھی، اور آخر کار فرحت نے ہمت کی تھی اور گھر میں پہلے جیسا ہی سٹور بنا لیا تھا، مگر شاید وہ عادل کے بابرکت ہاتھوں کا ہی کمال تھا، ان کا کاروبار خوب چلتا تھا۔ فرحت بیگم سے وہ کاروبار اتنا اچھا نہیں چل سکا۔ اپنی ماں کو دیکھ کر مرحا بہت اداس رہتی تھی۔ اسے یاد تھا اس کے بابا اسے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے۔ مرحا نے دل لگا کر پڑھائی شروع کر دی تھی۔ وہ جانتی تھی ان کے گھر کے حالات ایک ہی صورت میں ٹھیک ہو سکتے ہیں، جب وہ خوب سارا پڑھ کر نوکری لگ جائے گی، اور اسی سوچ پر اس نے دل لگا کر پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ ہر امتحان میں وہ ٹاپر تھی۔ میٹرک کے بعد اس نے پری میڈیکل چنا تھا اور یہاں بھی اس نے شاندار کامیابی حاصل کی تھی۔ اس نے ضلع فیصل آباد سے ٹاپ کیا تھا۔ اس کی کامیابی کی وجہ سے اسے اسکالرشپ بھی ملا تھا، کیونکہ مرحا نے اپنی ٹیچر سے کہا تھا کہ وہ ڈاکٹر بننا چاہتی ہے، مگر اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں۔ اس کی ٹیچر سعدیہ نے مرحا کے اس معاملے میں بہت مدد کی تھی، اور اپیل کر کے انہوں نے ہی اس کی اسکالرشپ اناؤنس کروایا تھا، اور فیصل آباد یونیورسٹی سے اس نے ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کی تھی۔ فرحت بیگم بیمار رہنے لگی تھی۔ جتنا بھی پیسہ آتا سب ان کی دوائیوں کی نظر ہو جاتا۔ مرحا پڑھائی کے بعد ٹیوشن پڑھا رہی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں بے حد سادگی اختیار کر لی تھی۔ اسے انتظار تھا کب اس کی ڈگری مکمل ہو اور وہ اپنی ماں کا سہارا بنے۔ وہ چھوٹی سی تھی جب سے اپنی ماں کو لوگوں کو سودا تول تول کر دیتی دیکھ رہی تھی، اور اب اس کو اس کام سے نفرت ہو گئی تھی۔ وہ جلد از جلد اس چھوٹی سی دکان کو اپنی زندگی سے نکال دینا چاہتی تھی۔ اس دکان نے اس کی ماں کی جوانی صحت نکل لی تھی۔ جس دن وہ آخری پیپر دے کر نکلی تھی، اس دن وہ بہت خوش تھی، چونکہ مرحا کا تعلیمی سفر کامیاب رہا تھا، اس لیے اس سے نوکری کی پرواہ نہیں تھی۔ ہر اچھے سے اچھا اسپتال اسے نوکری دینے کو تیار تھا۔ وہ بہت خوش تھی۔
اماں بس اب آپ اس دکان کو بند کر دیں، اب میں آپ کو اس دکان میں کسی صورت جانے نہیں دوں گی۔ اس دن فرحت بیگم کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، ان کو بہت زیادہ کھانسی ہو رہی تھی اور وہ فرحت بیگم کو دکان سے نکال کر باہر لے آئی تھی۔ میرہا نے ان کو پلنگ پر بٹھایا تھا اور ان کے ہاتھ پکڑے محبت سے بولی تھی، اور وہیں بیٹھے بیٹھے فرحت بیگم کی طبیعت اچانک ہی زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ کھانستے کھانستے انہوں نے خون کی الٹی کر دی تھی۔ میرہا کی تو چیخ ہی نکل گئی تھی۔ وہ جلدی سے ماں کو ہسپتال لے آئی تھی۔ اس کی ماں کو کینسر تھا اور وہ بھی آخری سٹیج پر۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر نے جلدی جلدی فرحت بیگم کو ہسپتال داخل کروانے کا بولا تھا۔ میرہا نے ساری تیاری کر لی تھی۔ اس رات وہ ماں کو لے کر گھر آ گئی تھی۔ اگلے دن وہ ڈاکٹر کی ریکمینڈ کی اسپتال میں ماں کو لے کر چلی گئی تھی، مگر اس رات جانے سے پہلے جب میرہا اپنے کمرے میں جا کر سو گئی تو فرحت بیگم نے اپنا پرانا صندوق کھولا، اور اس صندوق میں جب میرہا اپنے کمرے میں جا کر سو گئی تو فرحت بیگم نے اپنا پرانا صندوق کھولا تھا اور اس صندوق میں سے اسے ایک ڈائری نکالی تھی۔ یہ وہ ڈائری تھی جس پر وہ شائستہ بیگم مل کر شعر و شاعری لکھا کرتی تھی۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے سہیلی پلس بھابھی کا نمبر نکالا تھا اور اس کے نمبر پر کال کی تھی۔ شائستہ بیگم تو جیسے پہلے سے جاگ رہی تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے، وہ پہلے بیل پر فون اٹھا لیا۔ فرحت بیگم حیران تھی۔ ہیلو، کون بات کر رہا ہے؟ شائستہ بیگم کی سوبر سی آواز فرحت بیگم کے کانوں سے گونجی تھی اور ان کی آنکھوں سے تواتر آنسو بہنے لگے تھے۔ یہ آواز اس نے کتنے برسوں بعد سنی تھی۔ ہیلو بھابھی، میں فرحت۔ فرحت تم کیسی ہو؟ کتنے سالوں بعد فون کیا ہے تم نے؟ میری انتظار میں آنکھیں خشک ہو گئی ہیں۔ مل گیا تمہیں وقت، کیا تمہیں کبھی میری یاد بھی نہیں آئی؟ فرحت تم کیسی ہو؟ میں ٹھیک نہیں ہوں بھابھی، مجھے نہیں لگتا میں بچ پاؤں گی۔ وہ رو دی۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے فرحت؟ وہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ مجھے بتاؤ تم کہاں ہو، کس شہر میں ہو؟ وہ بے چینی سے بولی تھی۔ بھابھی میں فیصل آباد میں ہوں۔ فیصل آباد میں ہو تم؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ آپ بتائیں بابا اور بھائی کیسے ہیں؟ تمہارے جانے کے 10 سال بعد تمہارے بابا کا انتقال ہو گیا تھا، ان کو ہارٹ اٹیک آیا تھا اور تمہارے بھائی بھی اب اس دنیا میں نہیں رہے، مگر تمہارا بھتیجا ماشاءاللہ بڑا گبرو جوان ہو گیا ہے۔ 1 منٹ میں تمہیں اس کی تصویر سینڈ کرتی ہوں۔ تم بتاؤ کیسی ہو؟ عادل کیسا ہے اور تمہارے بچے؟ تمہارے بچے تو ہوں گے نا، کتنے بچے ہیں تمہارے؟ شائستہ بیگم کے منہ سے سسکاری نکلی تھی۔ کیا ہوا فرحت، تم رو کیوں رہی ہو؟ عادل کیسا ہے؟ عادل اب میرے ساتھ نہیں ہے اور میری بس ایک ہی بیٹی ہے میرا، اور پھر وہ دیر تک باتیں کرتی رہیں، اور ان کی باتیں تو ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ شائستہ بیگم کو اس کے بابا کے بارے میں، بھائی کے بارے میں اور پھر اپنے بیٹے کے بارے میں بتانے لگ گئی۔ شائستہ بیگم نے اس کے گھر کا مکمل ایڈریس لے لیا تھا اور اس نے جلدی آنے کا وعدہ کیا تھا۔ اگلے دن میرا ماں کو لے کر ہسپتال چلی گئی تھی۔ میرا خود ڈاکٹر تھی اور اسے ماں کی حالت چیخ چیخ کر بتا رہی تھی۔ اس کی ماں چند گھڑیاں ہی اس کے پاس ہیں۔ میرا کا اس دنیا میں سوائے ماں کے اور کوئی نہیں تھا۔ فرحت بیگم نے ہسپتال کے بیڈ پر ہی بیٹھی اپنی ساری کہانی بتائی تھی، اپنی غلطیوں کوتاہیاں بھی بتائی تھی، بھابھی کے احسان بتائے، باپ اور بھائی کی نفرت بھی بتائی تھی۔ تب ہی میرا کا موبائل بجا تھا۔ ماما یہ کس کی کال ہے؟ اس نے وہ نمبر ماں کی طرف کیا تھا۔ فرحت بیگم نے شائستہ بیگم کا نمبر سیو کر لیا تھا۔ یہ تمہاری ممانی ہے۔ شائستہ کال اٹھاؤ، اور میرا نے کال ریسیو کر کے ماں کو فون دے دیا تھا۔ اس دن فرحت بیگم کی طبیعت کچھ بہتر تھی۔ 1 ہفتہ ہو گیا ان کو اسپتال میں رہتے ہوئے۔ ڈاکٹرز پر امید نہیں تھے، مگر میرا نے ماں کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ اس نے ماں کو یہی کہا تھا، ڈاکٹر کہتے ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گی، مگر فرحت بیگم جانتی تھی وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوں گی۔ فرحت بیگم کو کافی عرصے پہلے سے ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ وہ اپنا چیک اپ کروائیں، مگر فرحت بیگم نے اپنا چیک اپ نہیں کروایا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی ان کی بیٹی پڑھائی کے دوران ڈسٹرب ہو جائے ماں کی بیماری کی وجہ سے۔ اور یہیں پر میرا سے غلطی ہوئی تھی۔ وہ پڑھائی میں اتنی مصروف ہو گئی تھی کہ ماں کی بگڑتی حالت پر اس نے لاپرواہی دکھائی تھی، اور اس لاپرواہی کے نتیجے میں آج اس کی ماں اس کے سامنے اس حالت میں پہنچ گئی تھی، اور اسی افسوس اور پچھتاوے نے میرا کو زندہ درگور کر دیا تھا۔ بھابھی کا فون دیکھ کر فرحت بیگم تو حشاش بشاش ہو گئی تھی۔ کیسی ہیں بھابھی؟ آپ نے بڑے دنوں بعد فون کیا۔ ارے فرحت، میں تمہارے گھر کے باہر کھڑی ہوں، کہاں ہو تم؟ وہ چھوٹتے ہی بولی تھی۔ ہاؤ، میں تو ہسپتال میں ہوں، اور ہسپتال کا پتہ لے کر شائستہ بیگم ڈرائیور کے ساتھ ہسپتال پہنچی تھی۔ وہ تو حیران ہی رہ گئی تھی، کتنی قسم پرسی کی حالت میں وہ رہ رہی تھی، اور شائستہ بیگم کے گلے لگ کر فرحت بیگم دھاڑے مار مار کر روئی تھی۔ فرحت بیگم کو لگ رہا تھا جیسے اس کے باپ اور بھائی کے جنازے آج اس کے سامنے اٹھائے گئے ہیں۔ شائستہ بیگم نے بڑی مشکل سے اس کو چپ کروایا تھا، اور پھر وہ گھنٹوں بیٹھ کر باتیں کرتی رہی تھی۔
فرحت بیگم بیٹی کے لیے بہت پریشان تھی۔ شائستہ نے ان کو یقین دلایا تھا کہ وہ مرحا کا بہت خیال رکھیں گی۔ تم ٹینشن نہ لو فرحت، مرحا اب میری بیٹی ہے اور اب تم اس کے بارے میں فکر مند ہونا چھوڑ دو، اور یہ اب میری امانت ہے اور میں اپنی امانت تم سے آ کر لے جاؤں گی جلدی ہی، بس تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ وہ مسکراتے ہوئے پرجوش سے بولی تھی۔ کیا مطلب بھابھی؟ میں سمجھی نہیں۔ ارے بھائی، تمہارا بھتیجا اسے بیانہ ہے نہیں ہے کیا؟ تم ٹھیک ہو جاؤ، پھر ہم خوب دھوم دھام سے ان دونوں کی شادی کریں گے۔ اصل میں وہ لندن گیا ہوا ہے اپنی ایک میٹنگ کے سلسلے میں، جیسے ہی آئے گا میں نے اسے کہا ہے کہ وہ سیدھا یہاں آئے۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد ہی میر احتشام کی کال آ گئی تھی، اور شائستہ نے ویڈیو پر کال پر فرحت بیگم اور مرحا سے اپنے بیٹے کی بات کروائی تھی۔ مرحا کا حلیہ اس دن بڑا ہی اول جلول سا تھا، اور اسے ویڈیو کال پر دیکھ کر میر احتشام کو عجیب سی کوفت ہوئی تھی، اور غریب لوگوں سے اپنے دادا کی طرح میر احتشام کو بھی چیڑ تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی اس نے حال چال پوچھ کر کال بند کر دی تھی، اور اسی رات اچانک ہی فرحت بیگم کی طبیعت بگڑی تھی۔ ڈاکٹرز نے ان کو آئی سی یو میں دوبارہ شفٹ کر دیا تھا۔ 3 گھنٹے تک فرحت بیگم کو ڈاکٹرز نے آئی سی یو میں رکھا تھا۔ مرحا نے تو رو رو کر برا حال کر لیا تھا، جبکہ شائستہ بیگم اپنی سہیلی کی لمبی زندگی کی دعا مانگ رہی تھی۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد ہی ڈاکٹر نکلا تھا۔ ڈاکٹر نے ان سے معذرت کر لی تھی۔ آئین سوری، ہم آپ کے مریض کو نہیں بچا سکے۔ وہ مرحا کے سر پر ہاتھ رکھتے چلے گئے تھے۔ مرحا تو سنتے ہی ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ شائستہ بیگم نے اس کو بڑی مشکل سے سنبھالا تھا۔ اس کے بعد سارے کام شائستہ بیگم نے خود ہی کیے تھے۔ فرحت بیگم کی ڈیڈ باڈی وہ لے کر گھر آئی تھی۔ 1 ہفتہ ہو گیا تھا فرحت بیگم کو اس دنیا سے گئے ہوئے، اور 1 ہفتے بعد میر احتشام لندن سے پاکستان آیا تھا، اور شائستہ بیگم نے اسے سیدھا فیصل آباد میں بلا لیا تھا، اور وہ فیصل آباد ہی آیا تھا۔ اس وقت وہ پھپھو کے گھر بیٹھا تھا، مگر اس کا موڈ نہایت ہی بگڑا ہوا تھا۔ اچھا ماما، اب چلیں؟ کیا ساری زندگی یہیں رہنا ہے آپ نے؟ پھپھو کا تو انتقال ہو گیا ہے، اب آپ یہاں کیوں بیٹھی ہوئی ہیں؟ تم پاگل ہو گئے ہو احتشام؟ تمہاری پھپھو کی بیٹی یہاں رہتی ہے، میں اسے ایسے اکیلا کیسے چھوڑ کے جا سکتی ہوں؟ تو ماما اسے نہ چھوڑے نا، آپ اسے بھی ساتھ لے جائیں وہاں کراچی۔ اب آپ تو گھر چلیں، آپ تو بالکل اپنا گھر بار چھوڑ کر بیٹھ گئی ہیں۔ ہاں، میں بھی یہی کہہ رہی تھی۔ اصل میں نے تمہاری پھپھو سے وعدہ کیا تھا کہ مرحا کا اب میں ہمیشہ خیال رکھوں گی، اور میں چاہتی ہوں تم مرحا سے نکاح کر لو۔ اور نکاح کی بات پر احتشام چیخا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ میں یہ اس لڑکی سے نکاح کر لوں، یہ والی؟ وہ احتشام نے کچن کی طرف اشارہ کر کے ماں سے کہا تھا، جہاں مرحا اس کے لیے چائے بنا رہی تھی، اور شائستہ بیگم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے آہستہ بولنے کو کہا تھا۔ میں نے مرحا سے بات کی تھی، مگر وہ یہاں سے جانے کے لیے راضی نہیں ہے، اور میں نے اس سے تمہارے نکاح کی بات کر لی ہے۔ میں تو چاہتی تھی کراچی جا کر تم دونوں کا دھوم دھام سے شادی کرتی، مگر مرحا کی خواہش ہے کہ وہ نکاح کی بنا یہاں سے نہیں جائے گی، اور مجھے بھی اس کی یہ خواہش کوئی اتنی بری نہیں لگتی۔ شام میں نے تم دونوں کا نکاح کا بندوبست کر لیا ہے، 5 بجے تم دونوں کا نکاح ہے۔ میں نے ادھر محلے میں سب کو پیغام بھجوا دیا ہے، وہ لوگ آتے ہی ہوں گے۔ وہ آرام سے بولتی بیٹے کو صدمے سے دوچار کر گئی تھی۔ کیا مطلب ہے ماما؟ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ میں یہ نکاح ہرگز نہیں کروں گا۔ بکواس بند کرو، تم نکاح نہیں کرو گے تو مجھ سے مار کھاؤ گے، اور تم اتنے بڑے نہیں ہوگے کہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے لگو۔ شائستہ بیگم کا اپنے بیٹے پر خوب روب تھا، اور اس روب کا وہ خوب ہی فائدہ اٹھاتی تھی، اور احتشام کو کچھ بولنے کا موقع نہیں ملا تھا، اور ان دونوں کا نکاح ہو گیا تھا۔ نکاح کر کے وہ لوگ فوراً ہی کراچی کے لیے نکل آئے تھے، کیونکہ احتشام اب ایک ہی لمحہ بھی وہاں نہیں رہ سکتا تھا، اور شائستہ بیگم جانتی تھی ایسے چھوٹے گھر میں احتشام رہنا پسند نہیں کرے گا۔ احتشام ایک اچھا، نیک اور سلجھا ہوا لڑکا تھا، مگر اس کی ایک عادت ہو بہو اپنے بابا اور دادا جیسی تھی۔ غربت اور غریبوں سے وہ شدید نفرت کرتا تھا۔ شائستہ بیگم نے اپنے بیٹے کی تربیت میں جان مار دی تھی، مگر اس کی اس برائی پر وہ قابو نہیں پا سکی تھی۔ اس کا ان کو افسوس تھا، کیونکہ شائستہ بیگم نہیں چاہتی تھی کہ اس کا بیٹا باپ اور دادا پر جائے، مگر خون اپنا اثر دکھاتا ہے، اور احتشام میں بھی یہ اثر سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ کراچی آ کر شائستہ بیگم نے دھوم دھام سے ان دونوں کا ولیمہ کر دیا تھا، اور اب تو احتشام کے پاس یہ شادی چھپانے کی کوئی گنجائش ہی نہیں بچی تھی۔ اپنے رشتہ داروں اور بزنس پارٹنرز کو
گھر بلا کر شائستہ بیگم نے ایک بہت بڑی پارٹی بھی کی تھی۔ انہوں نے مرحا کو اپنی بہو کے طور پر متعارف بھی کروایا تھا، اور احتشام جو مرحا کو اس کے حلیے کی وجہ سے ان پڑھ جاہل کہتا تھا، وہ بہت تنگ آ گیا تھا۔ اس نے مرحا کو کبھی آنکھ اٹھا کر دیکھا تک نہیں تھا۔ اس نے صاف کہہ دیا تھا، تم صرف میری ماں کی پسند ہو، مجھ سے کسی چیز کی امید مت رکھنا۔ مرحا اپنی ممانی کا احسان سمجھتی تھی، اس لیے اس نے اپنی ممانی کو کچھ نہیں بتایا تھا، مگر یہ حقیقت تھی کہ وہ ایک کمرے میں رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے میلوں کی دوری پر تھے۔ اس دن صبح صبح اٹھا تھا، اسے عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ ماما یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ گھر میں چہل پہل دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا۔ تمہاری پھپھو کے 40ویں کا ختم ہے اور ہم نے گھر میں میلاد رکھا ہے۔ او اچھا، تب ہی سفید رنگ کا شلوار قمیض پہنے، اس پر سفید رنگ کا ہی دوپٹہ اوڑھے مرحا کچن سے نکلی تھی۔ ممانی جان، کھانا وغیرہ سب تیار ہے؟ باقی چیزیں آپ دیکھ لیجئے گا، میں جا کر تھوڑی دیر کے لیے سپارہ پڑھ لوں۔ ہاں ہاں بیٹا تم جاؤ کچن میں، باقی سب میں دیکھ لوں گی۔ اور تم بیٹھو ان سب عورتوں کے درمیان، میں بھی ابھی آتی ہوں۔ جبکہ مرحا واپس مڑ گئی تھی اور احتشام کی نظروں نے دور تک مرحا کا تعاقب کیا تھا۔ پیاری لگ رہی ہے نا؟ شائستہ بیگم نے بیٹے کی محویت پر اسے ٹوکا تھا، جس پر وہ سٹپٹا گیا تھا۔ ارے ایسے شرما کیوں رہے ہو؟ تمہاری بیوی ہے، تم دیکھ سکتے ہو۔ اور مجھے نہیں پتا تھا میرا بیٹا اتنا شرماؤ ہے۔ وہ احتشام کو چھیڑتی چلی گئی تھی۔ سچ میں ماما، آپ کی بہو پیاری تو بہت ہے، بس میں ہی ناشکرا نکلا ہوں۔ وہ سر پر ہاتھ مارتے، سر جھکاتے ہوئے خود کلامی کرتا آگے بڑھ گیا تھا۔ اس رات وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے لمبے بالوں کو سلجھا رہی تھی۔ سونے سے پہلے مرحا اپنے بالوں کو کنگھی کر کے چوٹی بنا کر سوتی تھی۔ کھلے بال تو آج تک احتشام نے اس کے دیکھے ہی نہیں تھے، بلکہ احتشام نے مرحا کو ہی نہیں دیکھا تھا۔ اور ابھی جب وہ کمرے میں آیا تو ٹھٹکا تھا، مرحا کے گھنے بال اس کی کمر سے بھی نیچے آ رہے تھے، اور وہ حیران ہوا تھا، یہ بال تمہارے اپنے ہیں؟ اور وہ بے اختیار اس کی طرف بڑھا تھا اور اس کے بالوں کو چھوتا ہوا بولا تھا، جس پر مرحا کرنٹ کھا کر دور ہوئی تھی اور اسے عجیب سی نظروں سے دیکھتی اپنے بالوں کو جلدی جلدی چوٹی میں باندھنے لگی تھی، اور اتنی بڑی چوٹی بھی وہ پہلی دفعہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے ارد گرد لڑکیوں کے بال کندھوں سے بمشکل نیچے آتے دیکھے تھے، مرحا کے بال دیکھ کر اس کی اتنی حیرت تو بنتی تھی۔ تم ڈاکٹر ہو؟ اور وہ پھر سے بولا تھا، جی۔ وہ اپنا دوپٹہ درست کرتی صوفے پر آ گئی تھی، کیونکہ پہلے دن سے ہی احتشام نے اسے بیڈ سے نکال دیا تھا، مگر تم نے پہلے مجھے کبھی نہیں بتایا۔ وہ بیڈ پر بیٹھتا دوبارہ بولا تھا، میں آپ کو کیوں بتاتی؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ ہاں، جب میں تمہیں ان پڑھ جاہل کہتا تھا، تمہیں بتانا چاہیے تھا نا مجھے۔ وہ اس کی ڈٹائی پر مرحا نے حیرت سے اسے دیکھا، اسے اس پر شدید غصہ آیا تھا، مگر وہ چپ ہو گئی تھی۔ میں نے آپ کی نظروں میں اعلیٰ بننے کے لیے تو ڈاکٹر کی ڈگری حاصل نہیں کی، اسی لیے آپ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ انسان کو سٹیٹس پیسے کے ترازو میں تولتے ہیں۔ میری ڈگری تو آپ کے معیار پر پوری نہیں اتر سکتی۔ بہرحال مجھے بہت نیند آ رہی ہے، مجھے ڈسٹرب مت کریں پلیز۔ وہ کمبل سر تک اوڑھتی لیٹ گئی تھی اور کتنی دیر تک بیڈ پہ بیٹھا رہا اس کی دیکھتا رہا، اور پھر اٹھ کر سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ مرحا نے اپنی ماں کی قبر پر جانا چاہتی تھی، وہ تو اکیلے جانا چاہتی تھی، مگر شائستہ بیگم نے احتشام سے کہا تھا کہ وہ جھٹ سے تیار ہو گیا تھا۔ مرحا حیران تھی، وہ اسے لے کر فیصل آباد آ گیا تھا۔ پورے راستے ان دونوں نے آپس میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ فیصل آباد پہنچ کے وہ سیدھی پہلے ماں کی قبر پر گئی تھی اور پھر گھر آ گئی تھی۔ مرحا تو ماں کے کمرے میں آ گئی تھی، جبکہ احتشام دوسرے کمرے کا دروازہ کھولتا داخل ہوا تھا۔ سامنے ہی مرحا کی تصویر لگی ہوئی تھی، وہ سمجھ گیا تھا یہ مرحا کا کمرہ ہے۔ وہ اس کے کمرے کو اچھی طرح دیکھنے لگ گیا تھا۔ ایک چھوٹا سا سنگل بیڈ تھا، ساتھ ایک سنگل کرسی رکھی ہوئی تھی، دیوار کے ساتھ ایک میز تھی اور ساتھ ایک کرسی رکھی ہوئی تھی جس پر مرحا کی ڈاکٹری کی چند کتابیں رکھی ہوئی تھیں۔ کمرے میں ایک چھوٹی سی الماری تھی جس میں مرحا کے کپڑے لٹک رہے تھے، اور ایک ریک تھا جس پر صرف مرحا کی ٹرافیاں میڈلز رکھے ہوئے تھے۔ وہ اس کی ٹرافیاں دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ کمرے کی حالت چیخ چیخ کر کی مالی حالات کی گواہی دے رہی تھی، اور احتشام کو شرمندگی نے آ گھیرا تھا۔ اتنے قسم پرسی کی حالت میں بھی مرحا نے اتنی شاندار ڈگری حاصل کی ہے۔ وہ نہایت محنتی اور ہمت والی لڑکی تھی، اور احتشام کا رویہ اس کے ساتھ کیسا تھا؟ اس کا ڈوب مرنے کو دل چاہ رہا تھا۔ کافی دیر ہو گئی تھی، مرحا ماں کے کمرے سے نکلی نہیں تھی، تو وہ اس کی تلاش میں اس کے کمرے میں آیا تھا، اور وہ ماں کی تصویر کو سینے سے لگائے بری طرح رو رہی تھی۔ احتشام کی آہٹ محسوس کر کے اس نے تصویر رکھی تھی اور اپنے آنسو صاف کیے تھے، مگر اس کی ہچکیاں تھیں کہ قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ احتشام اس کے پاس آیا، اس کا رخ اپنی طرف موڑا تھا اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ مرحا
پھر سے شدت سے رو دی اور پھر خود وہ جھجکتے ہوئے احتشام سے دور ہوئی تھی اور اپنے آنسو صاف کرتی بیٹھ گئی تھی تو اس کے قریب بیٹھ سے نیچے بیٹھ گیا تھا۔ آئی ایم سوری مرہا، میں سچ میں بہت شرمندہ ہوں اپنے کیے پر، مگر تم نے غلط کہا تھا کہ میں انسانوں کو پیسے کے ترازو میں تولتا ہوں۔ مجھے دبوں سے روتی دھوتی لڑکیاں بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ چڑ ہوتی ہے ایسی لڑکیوں سے جو برے حالات کا رونا روتی رہتی ہیں، اور تمہیں دیکھ کر مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں غلط تھا۔ تم تو بڑی بہادر جس نے اتنے تنگ حالات میں بھی اتنی سخت محنت کی اور اس کے دونوں ہاتھ تھامے ماتھے سے لگائے خاموش ہو گیا تھا۔ اور میرا پھر سے رونے لگی تھی۔ یار آپ کیوں رو رہی ہے؟ معافی مانگ لی تو ہے میں نے، اب میں کیا کان پکڑوں؟ اچھا اگر کہتی ہو تو کان بھی پکڑ لیتا ہوں، مگر کیا اچھا لگے گا تمہارا شوہر مرغا بنے؟ وہ مسکین سی صورت بناتا ہوا اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا تھا، جبکہ میرا کے رونے میں اور شدت آ گئی تھی۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، میں بن جاتا ہوں مرغا۔ وہ کان پکڑنے لگا تھا جب میرا نے ٹوکا تھا، پلیز رہنے دیں، کیا کر رہے ہیں؟ میرا کو ہنسی آ گئی تھی، اور یہی تو وہ چاہتا تھا کہ اس نے میرا کو آگے بڑھ کر اپنے سینے سے لگا لیا تھا، اور 6 ماہ بعد کی بات ہے جب وہ میرا کو ایمرجنسی میں گھر سے لے کر نکلا تھا۔ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ کچھ بتائیں تو صحیح، میں تمہیں کڈنیپ کر رہا ہوں۔ لڑکی چپ کر کے بیٹھی رہو، وہ اس کو غصے سے بولا تھا، اور اچانک ہی گاڑی روک دی گئی تھی۔ سامنے ہی ایک بہت بڑی بلڈنگ تھی، اس پر بڑا بڑا سا لکھا ہوا تھا، فرحت ہسپتال۔ یہ جو تم ہر وقت نوکری کرنے کا رونا روتی رہتی ہو تو لو سنبھالو اب اسے۔ وہ اسپتال کی طرف اشارہ کر کے بولا تھا، اچھا تو یہ آپ نے بنایا ہے؟ جی ہاں، یہ میں نے بنایا ہے پھپھو کے نام پر، اور اب تم سنبھالو اسے جیسے چاہو، میں ہر فیصلے میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ آئی لو یو احتشام۔ وہ جذباتی ہوتے اس کے گلے لگ گئی تھی۔ جان یہ وقت رومانس کا نہیں ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، پلیز ہم رات کو گھر چلتے ہیں۔ اور اس بات پر میرا نے اسے کندھے پر مکہ مارا تھا۔ بہت گندے ہیں آپ، وہ نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے بولی تھی، تو احتشام نے ہنستے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ یہ کہانی یاد دلاتی ہے کہ انسان کی اصل پہچان اس کا لباس، حیثیت یا ظاہری انداز نہیں، بلکہ اس کا کردار، علم، اخلاق اور مشکل وقت میں دوسروں کے لیے کھڑا ہونے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ اور میرا کا کردار صبر، خاموش، وقار، محنت اور خدمت کے خلق کی خوبصورتی مثال ہے، جس نے ہر ذلت کے جواب میں اپنی قابلیت اور اچھے اخلاق سے دیا۔ دوسری طرف احتشام اسے ایسے شخص کی نمائندگی کرتا ہے جس نے لوگوں کو صرف ظاہری معیار اور دولت کی بنیاد پر پرکھا، مگر وقت نے اسے سکھا دیا کہ اصل عظمت انسانیت اور صلاحیت میں ہوتی ہے۔ شائستہ بیگم کا کردار محبت، احسان اور دور اندیشی اور رشتوں کو نبھانے کی بہترین مثال بن کر سامنے آتا ہے۔ فرد کی زندگی یہ سبق دیتی ہے کہ بعض فیصلے انسان کو بہت بڑی قیمت چکانے پر مجبور کر دیتے ہیں، مگر اس اخلاص، قربانی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ کہانی کا سب سے خوبصورت پہلو یہی ہے کہ غلطی کرنے والا بھی بدل سکتے ہیں، مگر وہ اپنی غلطی تسلیم کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ اس داستان کا پیغام ہر قاری کے لیے یہی ہے کہ کبھی کسی انسان کو اس کے لباس، خاموشی، غربت یا سادگی سے نہ پرکھیں، کیونکہ کئی بار سب سے قیمتی ہیرے سادہ مٹی میں چھپے ہوتے ہیں، اور عزت دینے والا انسان ہی حقیقی معنوں میں عزت پانے کا حقدار بنتا ہے۔ آپ کو ایک کہانی کیسی لگی کہ اپنی رائے کے ساتھ ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں پھر سے ملتے ہیں، جب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔